ادب سے سب کو نا بار بار موو کرتے جائیں، سب کی تصویر آنی چاہیے۔ اب میں نے اسٹارٹ کر دی اس ہے۔ کو اتار دیں، جب یہ آگے ہو جائے اس کے بعد مجھے استری ریکارڈ کریں، جب میں ختم کروں پھر اس پہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں یہ طور سے کہتی ہے اب تک شب معراج، یہ طور سے کہتی ہے اب تک شب معراج، کہ دیدار کی طاقت ہو تو پرواہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پرواہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا دنیا دے سارے گھرانے چوں پنج تن دا گھرانہ وکھرائے، دنیا دے سارے گھرانے چوں پنج تن دا گھرانہ وکھرائے، اللہ پاک دی سو کائنات اندر، اللہ پاک دی سو کائنات اندر حسنین دا نانا وکھرائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، 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 اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام چتارن والا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہر دا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا، آپ اپنی غلامی کی دیتے سند، آپ اپنی غلامی کی دیتے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ، آستان حبیب خدا چاہیے، آستان حبیب خدا چاہیے، اور کیا ہم کو اس کے سوا چاہیے، اور کیا ہم کو اس کے سوا، کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا، سبز گنبد کی ہم سائیگی بخش دے، سبز گنبد کی ہم سائیگی بخش دے، یہ مسلسل کرم اے خدا چاہیے، یہ مسلسل کرم اے خدا چاہیے، لب پہ جاری نبی کی ثنا چاہیے، ان کی الفت سے دل آشنا چاہیے، چپ کھڑا میں رہوں اور وہ یہ کہیں، چپ کھڑا میں رہوں اور وہ یہ کہے، مانگو مانگو تمہیں اور کیا چاہیے، مانگو مانگو تمہیں اور کیا، نعمتیں دونوں عالم کی دیکھ کر مجھے، نعمتیں دونوں عالم کی دیکھ کر مجھے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا، تم ملے دونوں عالم کی دولت ملی، تم ملے دونوں عالم کی دولت ملی، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا، ہاتھ میں دامن
دفعہ آ گیا، ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے، ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا۔ تیرے عشق دی دولت کی کر، تیرے عشق دی دولت مل جاوے، دنیا دی دولت کی کرنی، تیرے عشق دی دولت مل جاوے، دنیا دی دولت کی کرنی، تیرے در دی گدائی لب جاوے، تیرے در دی گدائی لب جاوے، دنیا دی شوکت کی کرنی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج الحمدللہ تعالی سارا دن لاہور کی عظیم یونیورسٹی منہاج یونیورسٹی میں عشق الہی محبت الہی کی خیرات لے کر محترم بہر شفیق قادری صاحب ڈائریکٹر منہاج گرامر اسکول، محترم علامہ خالد منہاجین صاحب، اسی طریقے سے فاروق آباد سے کچھ احباب تھے، تو وہاں پہ روحانی تصوف کورس ہو رہا۔ وہاں کے سارے مزے محبتیں چاہتیں لے کر شام کو یہاں پہنچے، یعنی ایک دن میں اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے کئی رنگ عطا کر دیے۔ تو یہ لذتیں چاہتیں بہت بڑی خیرات، اگر اس کی قدر آپ کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا بنا لے۔ ماہ رجب المرجب یہ وہ ماہ مبارکہ ہے، جب یہ آتا تھا تو حضور علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے، اے اللہ
اس مبارک اللہم بارک لنا فی رجبن، اے اللہ تو ہمارے رجب میں برکت دے. اور پھر رجب میں برکت نہیں، پھر ہمیں چلاتا چلاتا شعبان میں لے جا، اور شعبان میں سے گزارتا گزارتا ماہ رمضان میں لے جاؤ. یہ ساری برکتیں رجب کی ہوں، شعبان کی ہوں، رمضان کی ہوں، یہ زبان مصطفیٰ کا صدقہ. عبدالرشید صاحب، اب میں محترم ڈاکٹر عبدالرشید صاحب قریب آ جاؤں، بہت بڑے ماشاءاللہ ہمارے اسکالر ہیں. اب میں چیدہ چاہتا ہوں کہ آج کا مضمون بڑا عجیب بھی ہے، معراج اولیاء بواسطہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آج کے دور میں حضور علیہ السلام کے معراج کے صدقے اولیاء کو بھی معراج روحانی ہو جسمانی ہو خیرات ملتی ہے. کیونکہ مضمون بہت طویل ہے، اس لیے میں صرف چیدہ وہ باتیں جو آپ کے گوشے گزار کروں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ والنجم سے پیچھے ایک سورت ہے جس کو سورہ طور کہتے ہیں. وہ ختم ہوتی ہے، اب میں وہ آیت نہیں پوری پڑھوں گا ورنہ سجدہ پڑ جائے گا آپ کو. وہ ختم ہوتی ہے اور آپ کو پتہ حضور علیہ السلام کو جو بھی حکم ملا وہ امت کے لیے ملا. آقا کو جو حکم ملا وہ امت کے لیے ملا. جو خاص نبی کے لیے ہوتا وہ نبی تک رکھا جاتا. ترجمہ یہ ہے، محبوب غلاموں سے کہہ دیں تسبیح کیا کریں. باری تعالیٰ کب؟ فرمایا جب ستارے ڈوب جائیں. جب ستارے عمران مبارک سب ڈوب جائیں تو محبوب جب ان سے کہنا، یہ سورت یہاں کے ختم ہو جاتی، اس کے فوری بعد والنجم شروع ہو جاتی ہے. ترجمے کا ربط بنتا ہے، محبوب غلاموں سے کہہ دیں کہ مدح سرائی میری کیا کریں، تسبیح و تحلیل میری کیا کریں. کب تک؟ جب ستارے بھی ڈوب جائیں. جب ستارے ڈوب جائیں. اور جب یہ آیہ مبارکہ ختم کی تو ساتھ ہی والنجم شروع کر دی. فرمایا محبوب ایک بات بھی ان کو بتا دیں، ہر ستارہ ڈوب گیا مگر ایک ستارہ ایسا ہے وہ نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا. سب ستارے ڈوب گئے مگر ایک ستارہ ایسا ہے جو نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے. یہ ہے ربط بین الآیہ کہ پچھلی صورت میں اختتام کس آیت پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور اگلی کا آغاز کہاں کر رہا ہے. اب اگلی صورت پڑھیے. 3 قرآن مجید کے مقامات ایسے ہیں جہاں رب ذوالجلال نے محبوب کے معراج کا ذکر کیا ہے. 3 مقام، ان میں سے ایک یہ، اور وہ سورہ نجم ہے. ارشاد فرمایا، اب یہ پچھلی آیت ختم ہو گئی. جب ستارے ڈوب جائیں محبوب آپ مدح سرائی کیا کریں، فرما دیں، مگر محبوب یہ بھی تو بتا دے ایک ستارہ ایسا ہے وہ آج تک نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا. اور پھر اسے بیان کیسے کیا؟ فرمایا والنجم اذا ہوا، محبوب قسم ہے تیری کہ تو میری نگاہوں کا ستارہ ہے. اب ستارہ اس پر بہت بار آپ سن چکے ہیں. ستارہ ماں کہتی ہے بیٹے کو، والد کہتا ہے بیٹے کو، کوئی گولڈ میڈل مل جائے، بہت بڑا سرپرائز مل جائے، کوئی گفٹ مل جائے. آپ کی تو زبان میں سمجھانا چاہیے کہ کوئی لاٹری نکل آئے، بیٹھے بٹھائے. قوم ہی ایسی ہے نا، یعنی کاکھ نہیں کرنا لیکن مل آئے. تو اس وقت والدین کہتے ہیں میرے دل کا سرور، میری آنکھوں کا نور، میری آنکھوں کا، میری روح کا، میرے من کا تارا. اب حضور علیہ السلام کو ستارہ کہنے والی والدہ بھی نہیں تھی اور آنکھوں کا تارا کہنے والے والد گرامی بھی نہیں تھے. اور محبتیں نچھاور کرنے والا چچا ابو طالب وہ بھی وصال فرما گئے. اور محبت میں واری واری جانے والے خدیجہ الکبریٰ بھی وصال فرما گئی. کوئی تھا نہیں، صحابہ میں کوئی کہہ نہیں سکتا تھا. رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب
جب مجھے آپ مل کے جائیں گے خیال آئے گا کوئی تو مجھے آنکھوں کا تارا کہے تو محبوب ہم تیرا یہ خیال بھی پورا کر دیتے ہیں. مخلوق خدا میں کوئی کہے نہ کہے, کوئی نہ کہے, مگر میں تجھے رب ہو کر کہتا ہوں لوگوں تمہاری آنکھوں کا تارا کوئی اور ہوگا, خدا کی نگاہوں کا تارا مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب 2 آیات کا رب ڈوبنے والے بھی بتا دیے. اب بندہ پوچھتا مولا تو نے اسے ستارہ کہا ہے نگاہوں کا, اور یہ بھی فرما دیا ون نجم, نجم کے کئی معنی ہیں مگر میں ایک لے رہا ہوں. ہوا کا پھر کئی معنی, قبلہ کہ آپ خطاب سنو ان میں سے میں 1-2 لیے. اگر آپ نجم کا صرف ستارہ لے لیں تو ستارہ چمکتا ہے, ستارہ چمکتا ہے. تو مولا تیرا ستارہ کہاں کہاں چمکا؟ فرمایا جب کل نبیوں کی مجلس بنائی تھی تب مصطفیٰ ستارہ بن کے چمکے, اس کا ذکر الگ کیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. وہ سب نبی تھے اور حضور کا جب نام آیا تو نبی نہ کہا, وہ لفظ بولا, وہ کلمہ بولا جس میں عظمت زیادہ ظاہر ہو. فرمایا یہ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, اور تمہاری نبوتوں کا ضامن بھی ہے. تم نبی اور یہ رسول وہ ہے جس سے نبوت اور رسالت تو پہلے ملی, مگر تمہاری نبوتوں کا ضامن میرا مصطفیٰ. مولا تو کیوں نہیں ضامن بنا؟ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں, سب انبیاء ایک طرف اور میرا مصطفیٰ ایک طرف. ایک وہ وقت تھا جب خلقت جوہر محمدی ہوئی, تب مصطفیٰ ستارہ بن کے نبیوں میں چمکے. امام زرقانی فرماتے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوہر تخلیق ہوا تو انبیاء کھڑے تھے, یک لخت نور کا حالہ آیا. آپ مریض آئے نا تو یہ حالت وہاں زیادہ سمجھ میں آتی. نور کا حالہ آیا, سب نبیوں کے اوپر نور کا حالہ اس طرح چمکا کہ نبیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا پتہ نہیں چلتا تھا. انہوں نے اللہ پاک سے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں, میرے محمد کو نبی مانو گے تو تمہیں بتا دوں گا کہ یہ نور محمدی کی خیرات ہے. تب کلمہ پڑھا کس کا؟ بھول گئے نا, تاکہ ذہن ادھر جائے. اس وقت کلمہ کون سا تھا بھئی؟ آدم آئے تو کلمہ آدم کا, عیسیٰ آئے تو کلمہ عیسیٰ کا, موسیٰ آئے تو کلمہ موسیٰ کا. اب آدم بھی اپنا کلمہ نہیں پڑھ سکتے, یہاں مصطفیٰ کا کلمہ. عیسیٰ اپنا کلمہ نہیں پڑھ سکتے, یہاں مصطفیٰ کا کلمہ. موسیٰ جلالی نبی, کل نبیوں میں سب سے بڑا جلالی نبی, اپنا کلمہ نہیں پڑھ سکتے. تو رب نے فرمایا محبوب قسم ہے تیری کہ تو اس وقت بھی چمکا جب سب نبیوں کا نبوتوں کے تاج تیری نبوتوں کی خیرات کے صدقے دے رہا تھا. پھر کہاں چمکایا؟ فرمایا حبیب اب دیکھیں نا, بشریت کی جہاں انتہا ہو, وہ مقام جہاں ہماری انتہا ہو جائے, نبی کے علاوہ غوث, کتب, ابدال, کوئی عالم بشریت کی جہاں انتہا ہو جائے, اس مقام کو کہتے ہیں مقام نبوت. کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولے نا, مقام. اب آپ تو اتنا بول نہیں رہے, لنگر بھی آپ نے کھانا, بولنا بھی آپ نے نہیں. ہم تو سارا الحمدللہ لیکچر سن کے بڑا مزے, اور یقین کیجئے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جب جیسے تاجدار کائنات کی محبتوں کی چولی میں بیٹھے ہوں. مزے لینے ہیں تو وہاں تعلق بنا. اب یہ بات سمجھنی, جو مقام انتہا ہو کل عالم بشریت, وہاں سے نبوت شروع ہوتی. کل انبیاء مسجد اقصی میں بلا لیے, انہیں پہلے بلایا تاکہ میرے حبیب کے انتظار کی تکلیف نہ لینی پڑے. فرمایا سب نبی, نہ سوشل میڈیا, نہ کوئی فون, نہ واٹس ایپ, نہ ٹیلی فون, نہ اشتہار. ہر نبی اپنے اپنے ملک میں, اپنے اپنے گھروں میں, قبروں میں ہیں. انہیں بتایا کس نے کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں. یہ بات سمجھنے والی, ٹیلی فون نہیں, ماننا پڑے گا نبیوں کو غیب کی خبر ہوتی ہے. نبیوں کو غیب کی, اتنی غیب کہ ان کی نگاہوں کے اوپر ہر شے مجلہ ہوتی ہے. ارے جب نبیوں کے علم کا یہ عالم ہوگا تو آمنہ کے لال کے علم کا عالم کیا ہوتا ہوگا. حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. فرمایا محبوب قسم ہے اس لمحے کی جب عالم بشریت کے مقتدا, عالم بشریت کے رہنما, عالم بشریت کے ہادی سب صف در صف کھڑے تھے,
اور محبوب قسم ہے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی کہ جب تو میری نگاہوں کا چمکتا ستارہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوا، وہ مقتدی بن گئے اور تاجدار کائنات امام بن گئے۔ تو امام الانبیاء کا ٹائٹل دے کے فرما لوگو یہ اس وقت بھی چمکا جب انبیاء صف در صف میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ دو مقام ہو گیا۔ اب خلقت کا مقام وہ جب کائنات نہیں بنی تھی، ذرا اس بات کو ختم کر کے آگے چلتے ہیں۔ خلقت کا پہلا جوہر محمدی بنا جب کوئی عالم بشریت میں کسی کا وجود بنا نہ تھا، تخلیق نہ ہوئی تھی، تب بھی مصطفیٰ کو چمکایا۔ عالم بشریت میں سب کے رہنما، عالم بشریت میں سب کے مقتدا، عالم بشریت میں سب کے ہادی، کل کو مسجد اقصی میں جمع کیا اور مصطفیٰ کو ستارہ بنا کے چمکا۔ اس وقت ان کو گواہ بنایا، وہاں بھی وہ نبی، یہاں بھی وہ نبی۔ اور آقا فرماتے ہیں، کل مفسرین فرماتے ہیں، جب میدان محشر ہوگا، ہر نبی ہر رسول میدان محشر کے فرش پر بیٹھے گا۔ کہاں؟ اونچا بولیے، میدان محشر کے فرش پر ان کے صوفے لگے ہوں گے، ان کی کرسیاں ہوں گی، ان کے ممبر ہوں گے۔ ہر نبی اپنی شان نبوت کے مطابق اس ممبر پر جلوہ گر ہوگا، مگر ممبر میدان محشر کے فرش پر ہوگا۔ ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا مصطفیٰ کی کرسی کہاں رکھی جائے گی، ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ پڑھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب آج ہر کوئی اپنی شان کے مطابق میدان محشر کے فرش پر بیٹھا ہے، میدان محشر کے فرش پر بیٹھا۔ آجا ایک تو ایک میں کرسیاں لگا کے عرش پر بیٹھتے ہوں، وہ فرش پر تو اور میں عرش پر۔ تو محبوب تو تب بھی چمکا جب کوئی دیکھنے والا نہ تھا، تو تب بھی چمکا جب امت میں مقتدا کو نبی بنا کر تیرے صدقے ان کو بھیجا، تو تب بھی چمکا جب ہر نبی کی امت کو پتا نہیں تھا، سنا تھا کوئی زلفوں والا آ رہا ہے۔ آج میدان محشر لگا کر تجھے چمکتا دمکتا کر کے دکھا رہا ہوں لوگوں، یہ ہے میرا محبوب جس کے صدقے ارض و سما کو بنایا۔ تو محبوب کو ون نجم کہہ کے بڑی محبتوں میں چھپا لیا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب آپ کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے آپ کو اپنی وحدت کے تجلیات کے پردوں میں 12,000 سال تک، کتنا؟ 12,000 سال تک چھپائے رکھا۔ جب وقت آیا تو رب ذوالجلال نے اب ایک معنی ہے والنجم اذا ہوا الکوکب الطالع، چمکنے والا، ایک معنی ہے چھپا ہوا ظاہر ہونا، تو دوسرا معنی یہ ہوا، اس کو آگے چلتے ہیں۔ فرمایا محبوب قسم ہے اس چمکتے ستارے کی جو کئی ہزار سال تک میری صفات کے پردوں میں چھپا رہا۔ پھر ایک وقت وہ آیا، میں نے کہا سونیا اب تک تو مخفی رہا، اب تو پردہ اٹھا کے جلوہ دکھا دے۔ ایک جلوہ ان کو دکھایا وہاں پر، اور پھر اوپر چلیے۔ حاکم المستدرک بیان فرماتے کہ جو ملائکہ تھے ان کو پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام یہاں سے گزریں گے۔ انہوں نے اللہ پاک سے عرض کر دی کہ باری تعالیٰ سنا ہے تیرا حبیب تیری دیدار کے لیے آ رہا ہم، اور اسے تو نے معراج کی شان عطا کی، اس کا معراج ہے تجھے دیکھنا، ہماری معراج ہے اسے دیکھنا، اجازت دے ہم اسے دیکھ لیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، براق پر ہوں گے، گزریں گے، دیکھ لینا۔ آگے انہوں نے پتہ کیا کیا، کہنے لگا نہیں مولا ایسے تو نہیں، مسجد اقصی میں تیرے حبیب جلوہ گر ہوئے، جماعت کرائی، وقت لگا، جماعت کرائی وقت لگا، تو یہاں سے وہ براق پر سوار ہوں گے، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ گزر جائیں گے، جی بھر کے دیکھا بھی نہیں جا سکے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا چلو تم جمع ہو جاؤ، میں یہ بھی انتظام کر دیتا ہوں۔ محبوب یہاں آئیں گے، ہم کہیں گے محبوب ذرا اگلی سواری کا انتظار کر، سواری بدلنی ہے، جب تک سواری نہیں آتی جی بھر کے میرے محبوب کا مکھڑا دیکھ لینا۔ اب آپ دیکھیں، اب اگلے سفر پہ چلتے ہیں، تھوڑا میں نے سفر نہیں سنانا، یہ قسم سنانی ہے کہ اللہ پاک نے کیسی کیسی چیزیں ہاتھوں سے بیان کیا۔ اب آپ ایک بات بتائیں، لینے کون آیا تھا حضور کو؟ اونچا بولے نا، کھانا کھایا ہوا، کیا کون لینے آیا تھا؟ کہاں لے کے جانا تھا؟ وہ جس نے بھیجا تو اس کے پاس ہی لے کے جانا تھا نا۔ توڑ گیا یا موڑ تک گیا؟ موڑ تک گیا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔
اب وہ نوری فرشتہ محبوب کے گزرنے کا وقت آ رہا ہے، وہاں جا کے رک گیا۔ اب اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھیے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ چمکتے ہوئے ستارے کی قسم جو آنکھ جھپکنے سے پہلے صدیوں کا سفر، میرے جلوے، میری تجلیات، میرے انوار، میری محبتوں کے مناظر ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے دیکھ کر واپس آ گیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، بڑے اس کے معنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں، لے کر گئے جبریل لے کر گئے۔ اب وہاں جا کر جبریل رک گیا۔ اب اس آیت کو بار بار پڑھیے، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، اس کا معنی ذرا سمجھیے۔ آپ نے کسی نئی جگہ جانا ہو، پتہ ہی نہ ہو، اور کمپیوٹر کا میپ بھی نہ بولے، موبائل کا میپ بھی نہ بولے، کسی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ یاسر صاحب بھائی آپ بھول گئے، میپ نے آپ کو موٹر وے پہ چڑھانا تھا، چڑھا دیا کوٹ لکھپت کسی اور طرف، آپ نے کسی اور طرف جانا تھا، جانا ادھر تھا، چل ادھر پڑے۔ کئی دوستوں نے مجھے بتایا کہ ہم میپ پہ جاتے ہیں، جانا ادھر ہوتا ہے، کئی بار میپ ہمیں کسی اور محلے میں ڈال دیتا ہے، غلطی ہو جاتی، پھر آپ 5-7 بندوں سے پوچھتے ہیں، جہاں 8 بجے پہنچنا وہاں 10 بجے پہنچے، 10 بجے پہنچنا وہاں 1 بجے پہنچے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھول جاتا ہے نا بندہ۔ اب حضور پہلی بار جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام پہلی بار جا رہے ہیں، رب قسم کھا کے بیان کر رہا ہے، لوگوں قسم ہے اس ستارے کی، تو یہ قسم ہے اس ستارے کی جو اس طرح کا چمکا کہ جب مجھے ملنے آیا تو ساتھ جبریل کو میں نے بھیجا، لے کے آ۔ اب وہ جبریل جو سب ملائکہ کا سردار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات چل رہی تھی اس نقطے پہ کہ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، میرا حبیب نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے، نہ راستے سے ادھر ادھر ہوا۔ آپ کسی شادی میں فنکشن میں جائیں، فرسٹ ٹائم آپ جائیں تو پتہ ہی نہ ہو ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، لوگوں تمہیں بتاؤں میرا حبیب جب میں نے بھیجا نا جبریل کو جا لے آ، تو ایک مقام تک جبریل بھی آیا، وہ بھی رک گیا، اس نے رک کر آگے جانے سے معذرت کر لی۔ حضور نے فرمایا آگے چل، اس نے کہا جی لو دنوت ان ملتن لاحترقت، محبوب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، لینے آیا۔ فرمایا تو مجھے لینے آیا؟ اس نے کہا لینے ضرور آیا ہوں، مگر اس سے آگے تجلیات کا اتنا پرتاؤ ہے کہ میں نوری ہو کر بھی بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ اب آپ دیکھیے حضور اکیلے چلے، بولیے نا، وہ جو لینے آیا تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا، براق نے بھی معذرت کر لی، پھر رف نے بھی معذرت کر لی، پھر بکہ نور نے بھی معذرت کر لی، تب رب نے کہا ما ضل صاحبکم وما غویٰ، محبوب ایسے آیا جیسے ہر روز کا آنا جانا ہوتا ہے، اسے کسی سے پوچھنا پڑا ہی کوئی نہیں۔ ما ضل، آپ دیکھیں نا کیسے قرآن مجید کے الفاظ کا اطلاق کیا۔ 18 آیات ہیں سورہ نجم کی یہ، جس میں اللہ پاک نے محبوب کا آنا، بیٹھنا اور مکھڑے الہی کو دیکھنا بیان کیا۔ اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، ربط بھی سمجھ میں آ گیا اور قسم بھی سمجھ میں آ گئی اور تیسری بات بھی سمجھ آ گئی۔ اب آپ چلتے ہیں چوتھی کی طرف۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا، سفر معراج حضور کے مدینہ جانے سے 2 یا 3 سال پہلے ہوا، اعلان نبوت ہو چکا تھا، نماز بھی تب آئی۔ اب ذرا میں ڈائریکشن اس لیے آپ کو تھوڑی سی سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات طے تک آپ کی سمجھ میں آ جائے، آواز ذرا زیادہ کرنا۔ اب آپ دیکھیے 40 سال ہو گئے، مکہ میں ولادت ہوئی، دعوت دیتے دیتے مگر مانا کوئی بھی نہیں۔ یہ بات ذرا غور کیجئے، دعوت ایسی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ پاک بندے کو اپنا کرنے کے لیے دیتا۔ اے بندے، ہر نبی کو کہا ان کو میرا کر لو، ان کو میرا کرو، ان کو میرا کرو، یہ دعوت میں نے آسان لفظوں میں سمجھا۔ دعوت دینے والے کون ہوئے؟ اس کے بندے۔ دعوت کس کی؟ اس کی، ایک وہ، ایک دعوت دینے والا اور ایک دعوت، 3 چیزیں ہوگی۔ اب سمجھ نہیں آتی تھی، 40 سال ہو گئے لوگوں کو۔ ذرا اس پر فوکس کرنا، رب جب منوانے پر آتا ہے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ بات غور سے سنیے گا،
قبلہ حضور فرماتے ہیں نئے پہلو قرآن کے بیان کیا کرو. میں نے اس کو دیکھا الیاذ باللہ گناہگار انسان قبلہ کے جوڑوں کے صدقے جو چیز سمجھ آئی وہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں کہ یہ قرآن ہے. آپ کبھی جا کے سیرت حلبیہ دیکھیے, کبھی قبلہ کی یہ کتاب دیکھیے, آپ کو پتہ چلے 40 سال تک ابو جہل بھی نہ مانا. کل کفار مکہ, کفار مشرک منافق نہیں مانتے تھے حضور کو, نہ حضور کو مانتے تھے, نہ دعوت مانتے تھے اور نہ دعوت دینے والے کو. اب یہ 3 چیزیں سامنے رکھیں. کیا بات ہے جی, سانو سمجھ نہیں ہوتی. جملہ کیا بولتے تھے, ہمیں سوچ بوجھ نہیں, عقل نہیں, شعور نہیں. قرآن پاک میں لفظ تعقلون بہت زیادہ آیا. ان کو عقل نہیں ہے. سورہ ملک میں آتا ہے جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا؟ کہیں گے آیا تھا. تو کہتے پھر مانا کیوں نہیں؟ جی ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی تھی. تو فرشتے کہیں گے تو انہیں عقل کوئی نہیں سی ملی. اب ذرا عقل کو سامنے رکھیں. اب ذرا سنیے, جب حضور علیہ السلام اندر سے نکلے رات کے وقت تو فجر کی نماز پڑھنی تھی. تو حضور علیہ السلام کی چچی ذات بہن حضرت ام ہانی, حضور نے نکلتے ہوئے پہلے آرام ان کے گھر کیا تھا, یہیں رہتے تھے. ابو طالب کا گھر جو ہوا, نکلنے لگے, فرمایا ام ہانی رات میں نے تمہارے ساتھ تو یہاں بسر کی ہے مگر میں ارض و سما دیکھ کے آیا ہوں. بات ان کو بتا رہے ہیں. باہر جب نکلنے لگے, بیٹے بار بار نہ دکھائیں, میں اپنے وقت پہ ختم کر لوں گا انشاءاللہ. میں نے اس لیے تیزی سے کر رہا ہوں, مجھے بار بار دکھائیں گے میں ہر شے بول جاؤں گا, نہ آگے کا رہے گا ربط نہ پیچھے, کیونکہ میں لاہور سے آیا تو وہ تیاری نہیں ہوئی. لیکن میں آرام سے, تاکہ ربط آپ کے ذہن کا نہ ٹوٹے, کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کو بھی آرام ملے. انہوں نے صبح یونیورسٹی جانا تو کوشش کریں گے آدھے 15-20 منٹ میں ختم کر دیں. اب اس بات کو سمجھیں, ساری عمر انہوں نے مصطفیٰ کو نہیں مانا, ساری عمر انہوں نے رب کو نہیں مانا, ساری عمر انہوں نے رب کی دی ہوئی دعوت کو نہیں مانا. کیا کہتے تھے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ جملہ ذرا نوٹ کریں. کیا کہتے تھے؟ ہمیں ہماری سمجھ سے اوپر ہے. پڑھیے سیرت حلبیہ, کل کتابیں آپ تفسیروں کو اٹھا لیں. اس آیت کے تحت ابو جہل کھڑا, سارے کفار مکہ سامنے کھڑے. حضرت ام ہانی نے لونڈی کو بھیجا, میرے محمد کے ساتھ جانا, کوئی تنگ نہ کرے. میرے مصطفیٰ کے ساتھ جانا, لوگ تنگ کریں گے. حضرت ام ہانی فرماتی, جب میں نے محبوب کو روکا, سونیا ان کو بیان نہ کرنا, نہیں مانیں گے. کیسے بیان نہیں کریں گے؟ جھوٹ ماریں گے. سونیا بیان نہ کر. آقا نے کپڑا چھڑایا, فرمایا ام ہانی میں بیان کروں گا. جب میں گیا ہوں تو میں کیوں کہوں میں نہیں گیا؟ رب نے بلایا. جب رب نے کہا سونیا تنہا ہے, یہ کفار مکہ کا علاقہ ہے, تو ڈنکے کی چوٹ پہ بتا کہ میں ہو کے آیا ہوں. جب آپ بیان کرنے لگے کفار کھڑے تھے. اب یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ کی دعوت, اللہ کی دعوت ہماری سمجھ میں, اونچا بولیں, ہماری سمجھ میں یعنی اوپر رہتی. جب حضور نے فرمایا نا میں یہاں ہو کے آیا, تو سب کفار کا انبوہ کثیر تو سامنے آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم مانے کہ نہ مانے. میں 2 چیزیں اسی واقعہ, اسی لفظ پر, جہاں اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہاں سے واپس بھی تو آ جائے. یہ بات کافر کہہ رہے ہیں. اب 40 سال تک کی دعوت قبول کبھی نہیں کی, نہ مانا نہ قبول کیا. کہتے تھے نہ ہمیں دعوت دینے والے کی سمجھ آتی, نہ ہمیں دعوت کی سمجھ آتی, اور نہ اس محمد کی سمجھ آتی. اِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ وَلَٰكِن لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا. ابو جہل کہا کرتا تھا, جانتے ہیں یہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے, وَلَٰكِن لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا, مگر ہمارا دل نہیں مانتا. جب انہوں نے کہا نا کہ آپ معراج سے ہو کر آئیں, اب جملے سنیے, ایک لمحے معراج کے سفر نے کیا سے کیا بنا دیا. کل فرشتوں نے کہا محبوب آپ کی یہ بات, رب ذوالجلال نے فرمایا ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا, آگے حال دیکھ لینا, مانتے کہ نہیں مانتے. ہیں کافر, ہیں دشمن, کافر بھی آپ کے نہیں, منافق بھی آپ کے نہیں, مشرک بھی آپ کے نہیں, وہی پیدائش ہوئی. اب کفار کیا کہتے ہیں, ذرا جملہ سنیے. کفار کہتے ہیں آپ ایک لمحے میں ادھر سے ہو کر ادھر آ گئے, یہ تو بات ہمارا ذہن نہیں مانتا. چلو جو پہلی بات تھی وہ تو ہم مانتے تھے, جو پہلی بات تو دعوت الہی دیتا تھا
وہ تو ہماری سمجھ میں آتی تھی. رب نے لمحہ نہیں گزرا اور مصطفیٰ کے سامنے ان کفار کے منہ سے نکلوا دیا کہ محبوب دعوت تیری بھی سچ ہے اور دعوت دینے والا بھی سچ. اس لمحے ہر کوئی مانا. تب پتا چلا کہ ضدی ہے، مانے گے نہیں. اب دوسری طرف چلے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بیان کیا. نشانیاں کافر مانگ رہے ہیں. جب حضور کافروں کے سامنے ہوتے ان کو نشانیاں وہ دیتے جن سے ان کا دل لگا ہوتا. اب تین چیز آپ بڑی بولتے ہیں، زن، زر، زمین. اونچا بولیے زن، زر، زمین. اور یہ تینوں چیزیں بندے کو برباد کرتی ہیں. دل بندے کا زمین پہ نہ لگے، دل بندے کا زر پہ نہ لگے، دل بندے کا ان چیزوں پر نہ لگے. کافروں نے سوال کس چیز کا کیا؟ عقبہ کا یا اقصی کا؟ بولیے نا. انہوں نے کہا ادھر ادھر آپ ہو کے آئیں، نشانیاں بتا دیں. اس لیے کہ کافروں کے دل اقصی کے راستے پر لگے تھے اور عاشقوں کے دل عقبہ کے ساتھ لگے تھے. کافروں کو نشانیاں بتائیں اقصی والی کہ دل ان کے یہاں والے ہیں وہاں والے نہیں. اور جب عاشقوں نے پوچھا محبوب کے بتا تو حضور نے محبوب کے عقبہ والی بتائی، کافروں والی نہیں بتائی. اللہ تبارک و تعالی نے کیسا ربط رکھا. اب آگے چلیں. اس کے بعد رب ذوالجلال نے ثم دنا، اس آیا مبارکہ کو گھڑی دکھا دے ذرا. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. فتدلی، پھر اور قریب ہوا. بس کون قریب ہوا؟ ذکر ہی نہیں ہوتا نا، کوئی بیان کر دے یہ قریب ہوا یا وہ قریب، بیان ہی نہیں. رب ذوالجلال نے نہ اس میں مصطفیٰ کی بات کی نہ اپنی بات. کیوں؟ اس لیے مقام ایسا تھا جہاں نہ وقت تھا، نہ جہت تھی، نہ سمت تھی، کچھ نہ تھا. اب رب نے کہا محبوب تیرا آنا ہو یا میرا آنا ہو، بات دونوں کی ایک. اس لیے کہ جو تو بولے وہی میں بولوں. پڑھیے وما ینطق، لوگوں یہ نہیں بولتا، وہ بولتا. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی دوئی کو دور کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے ہاں وحدت اس کی ہے، ابدیت اس کی ہے. وہ خالق رہے گا، یہ مخلوق رہے گا. وہ محب ہے، یہ محبوب رہے گا. یہ فرق رکھو، باقی سب کچھ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جنگوں میں عرب قبائل کے جو لوگ ہوتے تھے نا، اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں فرمایا قاب قوسین. میں ذرا تیزی سے نا یہ سارے پوائنٹ نوٹ کر کے مکمل آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. فرمایا پھر محبوب قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ قاب قوسین، دو قوس، دو کمان. اب یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا خطابات میں ایسے ہوتی ہے کمان، ہم نے دیکھا بھی ہوگا جس میں تیر رکھ کے مارتے ہیں. اب تو خیر آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تو ارطغرل میں دیکھ لیں، آسان راستہ آپ کو سنا دوں. جس کو ڈرامے کی سمجھ نہیں وہ اس میں جائے، وہ دیکھے کیسے چلتی. اللہ پاک نے فرمایا محبوب تو میرے قریب ہوا، میں تیرے قریب ہوا، لیکن فاصلہ کتنا. آپ جب کسی دوست کو دور سے آئے، بڑی مدت کے بعد آئے، جب آپ ملنے کے لیے جاتے ایسے نہیں کرتے. حاجی صاحب ایئرپورٹ سے اترے تو آپ ایسے کرتے ماشاء اللہ بسم اللہ. ادھر سے وہ ایسا کرتا ہے تو ذرا یہ دیکھیں، یہ قوس، یہ ایک کمان. ادھر سے وہ آتا ہے تو کتنی کمانیں بن گئی؟ دو. اب یہ دو کمانوں کا ذرا استعارہ سمجھیں. عرب کا یہ اصول تھا قبائلوں کا، جب ان کے آپس میں جنگیں ہوتی اور ان کا دل چاہتا کہ اب جنگوں کو ختم کر دیں، صلح صفائی کر دیں، تو وہ کیا کرتے؟ دو قبائل آپس میں آمنے سامنے بیٹھتے. ادھر سے قبیلے کا سردار کھڑا ہوتا، ایک ادھر قبیلے کا سردار کھڑا ہوتا. دونوں اکٹھے ہوتے اور اپنی کمان کو کمان سے ملاتے. کتنی کمانیں ہو گئیں؟ دو کوسے ملاتے اور ملا کر ایک تیر چھوڑتے. کمانیں دو اور تیر ایک چھوڑتے اور پھینک کر کہتے آج کے بعد تمہارا دشمن میرا دشمن اور میرا دشمن تمہارا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست اور میرا دوست تمہارا دوست. یہ صلح و صفائی ہو جاتی. پڑھ لیجئے تمام تاریخ کی کتابوں. رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں میرا حبیب اتنے قریب ہوا کہ جیسے کہ قربت کے لیے تم کمان کی مثال دیتے ہو، جیسے تم کمان جوڑتے ہو
پھر رب نے فرمایا 2 کمانوں کا فاصلہ، یعنی وہ ادھر تھا میں ادھر تھا. اتنی بات سمجھا کے اللہ پاک نے آگے بات ختم نہیں کی. اگر یہاں تک ہوتا نہیں کہ بس 2 کمان کا فاصلہ، حد متعین ہو جاتی. کیا ہم کہتے حضور کی بس یہاں تک شان ہے، اس سے آگے حضور کی کوئی شان. اللہ نے ہماری کھوپڑی کو دیکھ لیا تھا نا کہ یہ اتنے جوگے نہیں. بس دیکھیے نا حضور کے عمل کی کسی کو آج تک سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ نبی ہے. اب آپ بتائیں نفل کا درجہ زیادہ ہے یا فرض کا؟ اونچا بولے. فرض کا. نفل کا درجہ زیادہ. ثواب کس کا زیادہ، نفل کا یا فرض کا؟ فرض کا. تو آپ نے کہا نفل کے بنسبت فرضوں کا درجہ زیادہ اور نفل کی بنسبت فرض کا ثواب بھی زیادہ. اب ذرا قرآن مجید کی آیت پڑھیں. اگر فرض ہی زیادہ، اجر میں بھی زیادہ، درجے میں بھی زیادہ، تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے حبیب آپ تہجد پڑھا کریں. تہجد نفل ہے. تہجد حضور کے لیے نفل ہے، فرض نہیں. تو حضور سے فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ تہجد کے نفل پڑھیں تو چھلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا مقام محمود. اور مقام محمود عرش پر وہ مقام ہے کہ جہاں پر میدان محشر لگے گا، حضور علیہ السلام کے سامنے کل نبیوں کی امتیں ہوں گی، آقا جس پر دستے کرم رکھ دیں گے رب اسے جنت کا ٹکٹ دے دے گا. یہ ہے مقام محمود. یہ ہے مقام محمود. اب آپ بتائیں وہ مقام محمود کس عمل کے صلے میں ملا؟ نفلوں کے یا فرضوں کے؟ نفلوں کے. اگر رسول نفل پڑھے تو ملے مقام محمود. رب کو پتا تھا یہ اس سے آگے جوگے نہیں. فرمایا اتنا سمجھ لو میرا حبیب اگر نفل پڑھے جو فرض بھی نہیں نفل ہیں، نفل کہتے ہیں اضافی کو، تو میں نے عطا کر دیا مقام محمود. جس رسول کے نفلوں کا صلہ مقام محمود ہے اس کے فرضوں کا صلے کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اس لیے اللہ پاک نے حد نہ رکھی. فرمایا ان کو اتنی سمجھ آنی. کوسین 2 اتنا فاصلہ رکھا. اور آگے کیا فرمایا؟ او ادنا، پھر ہم اور قریب ہو گئے. بس اتنا فاصلہ رہ گیا. یہ خدا تھا وہ مصطفیٰ تھا. اللہ پاک نے اس دوئی کو ختم کر دیا، اپنی وحدت کو قائم رکھا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز اپنے کشف المحجوب میں بیان کرتے ہیں. اب 3 باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا. فرماتے جب حضور لامکاں پر گئے نا تو سراپا ادب بن کے کھڑے ہو گئے کہ محبوب کو تکنا کیسے. اس پر یہ آیت آئی ما زاغ البصر وما طغی. میرے حبیب نے ایسے دیکھا نہ اسے دائیں کی خبر تھی نہ اسے بائیں کی خبر تھی، تکتا ہی رہ گیا. کیسے؟ جس تیرے نگاہ اٹھانی چاہیے تھی میرے حبیب نے ایسے نہیں اٹھائیں. اس لیے کہ جس حسن مطلق کے سامنے میرے حبیب کھڑے ہیں. دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام بھی گئے تھے نا اللہ کو دیکھنے جی، تو اللہ سے کہتے رب ارنی انظر الیک. اللہ نے فرمایا تو مانگتا ہے کہ میں تجھے اپنا دکھاؤں، تیرے اندر تو برداشت ہی کون، دکھانے سے انکار کوئی نہیں مگر تیرے اوپر جلوے کی اتنی تاب نہیں. ایک صفات کی تجلی ماری، بولیے پہاڑ، بولیے نا ریزہ ریزہ ہوا. تو صفات کی تجلی ماری موسیٰ پر تو پہاڑ بھی پھٹ گیا. اور کیوں پھٹا؟ موسیٰ نے فرمایا نہیں میں نے دیکھنا، نہیں میں نے دیکھنا. مصطفیٰ کی بات آتی ہے رب ذل جلال فرماتا محبوب تو تو بولتا ہی کوئی نہیں. سبحان الذی اسرا، وہ تو خود آیا تھا اور مصطفیٰ کو لے جایا گیا. اس پر تجلی کا عالم. ابن القیم نے لکھا، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ موسیٰ پر تجلی پڑی تو موسیٰ کے چہرے پہ نقاب رہتا تھا. جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا نابینا ہو جاتا تھا، جو بھی. پھر آپ کے چہرے پہ نقاب ہی رہا. محبوب پر جلوے اتنے جلوے کیے. جس پہاڑ پر پہلی وحی آئی وہ آج تک سلامت ہے، آج تک وہ سلامت. اور جدھر محبت تجلی تو پتہ چلا کہ اولیاء فرماتے جب کوئی میں کے ساتھ سودا کرے نا تو تجلی والی خیرات ملتی ہے. جب کوئی میں والی خیرات مانگے نا کہ میں ہی میں، یعنی میں جب تک مارے نا اس وقت تک اس کی برداشت نہیں ہوتی. اور آقا کے عمل نے بتا دیا کہ میں مار دو رب کی رحمتوں کی خیرات ملتی رہتی. اب میں اختتام پہ لا رہا ہوں.
اللہ پاک نے محبوب کو معراج کرائی تو ایک تحفہ دیا، فرمایا حبیب تیری معراج یہ ہے کہ تو میرے سامنے آیا، محبوب تیری معراج یہ کہ تیری اور میری معراج کا فرق یہ کہ تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، جہاں سے کائنات کی تقدیریں بنتی، جہاں سے کائنات کو حیات کے خیرات ملتی، اور میری معراج یہ ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ رب نے معراج کا تحفہ دینا تھا، فرمایا حبیب 3 تحفے دیے تھے بڑے بڑے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام جب مولا کی بارگاہ میں گئے تو سب کچھ رب کے حوالے کر کے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، سونیا ہر طرف تو ہی تو ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ یعنی ہر شے رب کے حوالے کر دینا اولیاء فرماتے خیرات ملنے کا سبب بنتا۔ جب میں ہو تو موسیٰ جیسی تجلی، جب تو ہو تو رحمت مصطفیٰ جیسی تجلی ملتی، اس پر رحمت الہی آئی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، 3 تحفے حضور نے دیے، 3 تحفے رب نے دیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ مصطفیٰ تھے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے آقا نے دیکھا نا کہ برکتیں رب اب مجھ پر بھیج رہا، فرمایا نہیں مولا السلام علینا، سونا جو چھوڑ کے آیا ہوں تیری رحمتیں ان پر بھی ہیں، ان کو میں کیسے بھولوں۔ مولا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک روایت میں حضرت ابن احمد بن ادم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ میں سوئے ہوئے تھے، اولیاء کو حضور کے صدقے خیرات معراج ملتی، فرماتے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے تو 2 فرشتے آئے ان کے خواب میں، انہوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی نعمت الہی جو مل رہی ہے اس میں سے 1 درجہ کم ہو گیا، ابراہیم بن ادم۔ ان کو پتہ چل گیا، ہوا کیا کہ مکہ میں کسی سے کھجوریں لے رہے تھے، وہ کھجور تول رہا تھا، اب یہ ذرا نوٹ کریں، کھجور تولتے تولتے ویٹ کرتے ہوئے 1 کھجور اضافی ان کے سامان میں آ گئی، یہ پھر وہاں سے نکلے مکہ، وہاں اس آدمی کو تلاش کیا، وہ جو کھجور اضافی بنی وہ واپس کر کے آئے۔ یہ ہوتا ہے تقوی، یہ ہوتا ہے خودداری۔ ہم ہضم کر کے کہتے ہیں ہمارے دل نہیں کھلتے، بھئی کسی کا حق تو نہ مارے۔ واپس آئے، اسی مقام پر سوئے، پھر خواب آیا، فرشتے آئے کہنے لگے یہی وہ شخص ہے، کل 1 درجہ کم ہوا تھا، آج رب نے اس کے 2 درجے زیادہ کر دیے۔ خیرات آج بھی ملتی ہے، وجہ کیا ہے کہ آقا کو خیرات ملی تن اور من کے ساتھ، اور حضور کے صدقے امت کو ملتی ہے خیرات من کے ساتھ۔ وہ ایسے کہ آقا فرماتے کہ جب میرا امتی کہتا نا اللہ اکبر، رب فرماتا سونیا تیری معراج یہ کہ تو یہاں آیا، اور تیرے غلاموں کی خاطر معراج یہ ہوگی پردے اٹھا دوں گا، خود میں ان کے سامنے آ جاؤں گا، کہ مصطفیٰ کی معراج جیسی تو نعمت تجھے نہیں دیتا، کیونکہ برابری کا تصور آتا، اور میں تو محبوب کی آواز کے برابر نہیں برداشت کرتا، ذات کے برابر کیسے برداشت کروں۔ اس لیے داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حدیث مبارکہ کی شکل میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا، کیا کرتا ہے، بات ختم کر رہا ہوں، وضو کرتا رات کو، وہ سو جاتا، اللہ رب العزت اس مومن کی روح کو ایک اجازت دیتا ہے، پرمیشن دیتا، وہ کیا اجازت دیتا ہے، اے روح اب تو جسم سے باہر آ جا اور میرے عرش کا طواف کر لے۔ میرے عرش کا یہ صدقہ ہے حضور کے معراج کا۔ انسان کا تن یہاں پر ہوتا ہے اور من مالا اعلیٰ کی لذتیں لیتا۔ یہی حال معروف کرخی کا تھا، اللہ پاک نے فرما دیا تھا معروف کرخی تب ہوش میں آئے گا جب میرا جلوہ حق اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، ورنہ وہ میری محبتوں کے ارد گرد جھومتا رہے گا۔ آقا دو علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی نماز پڑھے، آج کل ہماری نماز بھی بڑی کمزور ہو گئی نا، اور یہ حدیث مبارکہ سن کے اس کا مزہ بھی لیں، بندہ تھک جاتا ہے، کئی بار نماز پڑھتے پڑھتے ہی سو جاتا ہے، یہ بات تو آپ نے سنی ہے نا، اچھے خاصے سجدے میں جا کے سو جاتے ہیں۔ آقا دو علیہ السلام حضور داتا گنج بخش علی حجویری بیان کرتے ہیں، فرماتے ان اللہ یباہی بالعبد الذی
नामा फी सुजूदिही, जब मोमिन नमाज पढ़े ना, नमाज और नींद का गलबा हो जाए, नींद का गलबा हो जाए, वो रुकू में गया बड़े आराम से, सजदे में गया, आका ने फरमाया बस सजदे में गया साथ ही सो गया, लंबी तान के सो गया। अब औलिया की बातें सुने कि लोगों हुजूर के मेराज के सदके औलिया के मेराज की खैरात कैसे मिलती। फरमाते हैं कि जब वो सो जाता है तो अल्लाह पाक पता क्या करता है, फरिश्तों को बुलाता, इधर आओ, उन्जुरु इला हुना, वो देखो नीचे जिसकी तखलीक पर तुमने कहा था ये गुनाह करेगा, ये कत्ल गारत करेगा, ये खून खराबा करेगा, नमाज मेरी पढ़ने आया था, मुसल्ले पे नींद में सो गया, सजदे में गया और जाकर सो गया। उन्जुरु या मलाइकती इला अब्दी, बंदा वो है पड़ा मुसल्ले पे, तो अल्लाह पाक फरमाता देखो फरिश्तों, तन उसका यहां पर है और मन मेरी बारगाह में पहुंचा, यानी जिस्म उसका वहां हो और रब उस बंदे की नींद पर फख्र करता है, देखो मेरी याद ने उसको मुसल्ले से उठने नहीं दिया। आज हमारी इबादत ऐसी नहीं, ख्यालात बड़े आते हैं, तफक्कुरात, कहीं बेगम साहबा का झगड़ा, कहीं बिजनेस में कमी, कहीं आप किसी जगह पे जाते हैं। जब आप नमाज को मरकज बना लें, और वह नमाज मरकज कैसे बनेगी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही बुखारी में कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हम बैठे थे, एक शख्स आया घोड़े पे, सफ़ेद कपड़े उसने पहने, ये बड़ी मारूफ हदीस। वो नीचे उतरा, सहाबा की निगाह उसके चेहरे पे, हुजूर की बारगाह में आया और आके पहले उसने कहा इजाज़त हो मैं करीब आ जाऊं, फरमा आ जाओ। उसने फिर पूछा और करीब आ जाऊं, और करीब आ जाओ। उसने फिर पूछा मैं और करीब आ जाऊं। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि वो करीब होता होता हुजूर अलैहिस्सलाम के घुटनों के साथ घुटने मिला के बैठ गए। घोड़े पर भी सहाबा की नजर, बंदे पर भी सहाबा की, और बंदे के कपड़े सफेद। सहाबी फरमाते हम हैरान थे, इतनी दूर से आया होगा, डस्ट का नामो निशान ही कोई नहीं। एक रिवायत में ये कि उसने अपने घुटनों पर हाथ रखे, और एक में ये है जैसे हमारे यहाँ लोग देहात में करते हैं, सरकार नजर करम करे आज, ये जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना कि मुर्शिद के घुटनों पर हाथ रखते हैं, रख के कहता इजाजत हो तो पूछूं, फरमा पूछो। उसने कहा मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। हुजूर इस्लाम ने नमाज, रोजा, ज़कात, हज की बात की। तो सहाबा फरमाते जब वो सवाल करता था ना, सवाल करके चुप हो जाता था, कपड़े सफेद हैं, घोड़ा बाहर बांधा, सवाल के जवाब जब हुजूर ने दिया ना, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये इस्लाम है। उसने कहा सदकता या रसूल अल्लाह, आका आपने सच कहा। हम बड़े हैरान थे कि ना ये हमारे साथ रहता है, ना ये हमारा जानने वाला है, ना हमारे साथ ये खाता पीता, ये है कौन? सवाल भी कर रहा है और उसकी तस्दीक भी कर रहा। हम चुप रहे। उसने दूसरा सवाल पूछा मल एहसान या रसूल अल्लाह, आका एहसान क्या, उम्दगी क्या है, इंसान उस उम्दगी का अमल कर ले। फरमाया अंता अबुदल्लाह का अन्ना का तरा, इबादत यूं कर का अन्ना का तरा, नमाज में खो जा और ऐसे खो जा कि तू उस रब को देख रहा हो। अब सुने ये लफ्ज़ मैं दोबारा दोहराऊंगा, उस रब को तू देख रहा, इस तरह खो जा। फ़इल्लम तकुन तरा, अगर ये हाल तेरे अंदर कायम नहीं होता, इसी को मुराकबा कहते हैं। इसी की तरबियत मरकज मनहाज यूनिवर्सिटी में दी जा रही है, अल मरकज रूहिया, लिहाजा उसकी दावत भी आपको। तो फरमाया अंता अब्दुल्लाह का अन्ना का तरा। अब देखें ना, आप आंखें बंद करते हैं, बंद कर, मेरे आका ने फरमाया आंख बंद करके तसव्वुर कर मैं उसके सामने खड़ा हूं। आंखें बंद करके तसव्वुर करके मैं उसके सामने खड़ा हूं। फ़इल्लम तकुन तरा, आका ने फरमाया ए शख्स, ए अजनबी, अगर तुझे ये कैफियत न मिले, ये हाल न मिले कि तू उसे देख रहा है, फ़इन्नहु यराक, तो फिर ये गुमान कर कि तू उसे नहीं देख सकता, वो तो तुझे देख रहा है। बस ये हाल कायम कर। उसने ये सवाल सुने, उसने कहा सदक़त या रसूल अल्लाह। आखिरी सवाल उसने क़यामत का पूछा, सवाल करके जवाब लेके सलाम करके निकला। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दौड़ के पीछे गए कि देखो तो सही है कौन। आंख झपकने से पहले वो गायब हो गया। मेरे आका ने देखा, फारूक आजम देख कर आए। आका ने फरमाया जानते हो वो कौन है? ला या रसूल अल्लाह। फरमा जिब्रील था। मुस्तफा की बारगाह में बैठने का अदब
सलीका समझाने आया था कि आमना के लाल से पूछना हो तो अदब का अंदाज क्या होता। इसलिए मेराज की खैरात तब भी थी, अब भी है, कल भी थी और अब भी है। आज अगर आप अपनी नमाज को मेराज बना ले, नमाज फर्ज तो है ही, मगर कोशिश किया करें नफल भी पढ़ लिया करें। मिसाल के तौर पर 2 नफल सजदा कायनात के, जैसे हुजूर कायद मोहतरम फरमाते हैं 2 नफल पढ़ो तो हुजूर की आल के पढ़ो। कितने नफल? 2 जोहर के वक्त पढ़ लो, और 2 नफल हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के नाम के पढ़ लो। ये जो नफल है ना, नफल हदीस में आता है कि जब फर्ज अल्लाह रिजेक्ट कर देगा ना, मुस्तरद कर देगा, तो अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्तों को कि फर्ज तो मेरा हुक्म था कि पढ़ के आओ, फर्ज मेरा हुक्म था पढ़ के आना, चलो पढ़ के आया, जैसे भी पढ़े, मैंने नहीं कबूल किया। ये देखो कि इसने अपनी मर्जी से नफल भी पढ़े या तो नहीं पढ़े। फर्ज मेरा हुक्म था, नफल अपनी मर्जी थी, मर्जी के अमाल देखो कितने करके आया। तो आका फरमाते अगर नफल मिल गए उस उम्मती का बेड़ा पार हो जाएगा। लिहाजा तहज्जुद की नमाज खास तौर कम से कम 2 नफल। कितने? मेराज शरीफ की तो वैसे रात कल है ना, लेकिन आज किसी हिकमत की वजह से हमने चाहा कि हुजूर की महफिल मेराज का इनाकात किया जाए, और मैसेज सिर्फ एक ही है, आज भी वही मैसेज है, अल्लाह के बन जाओ। कल भी मैसेज यही है कि अल्लाह के बन जाओ। तजल्लियात इलाहिया तब से जारी हैं, और ये कब तक रहेगी? जब तक मैदान महशर नहीं लगेगा। और ये हुजूर की मोहब्बतों की खैरात। अल्लाह पाक आपका आना, मैं आपका ममनून हूँ। मैंने फर्दन कल से शुरू हो गया था, तो आप हुजूर की महफिल में आए। हुजूर क़िबला शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मेराज याद करके जश्न की शक्ल में मनाया करो कि महबूब की मोहब्बत से मुलाकात है, और ये याद करो एहसान कि रब ने इबादत का तोहफा दिया। पीर करम शाह साहब एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, शुक्र करो। नमाज में नहीं फरमाया कि नमाज में अल्लाह के जिक्र से सुकून होता, अगर नमाज में फरमा देता तो किसी को कबूलियत होनी थी, किसी को नहीं। उसने कहा चलते फिरते जिक्र करते रहो, रहमतों की खैरात तुम्हें मिलती रहेगी। अल्लाह पाक आपकी हाजिर कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग चीज़ों। लेकिन आपसे हम एक मिन्नत जरूर करेंगे, मेरा हक है, मैं भी मुसलमान हूँ और आप भी बोलिए ना जरा, कि बेगमात घर में रखने के लिए अल्लाह ने नहीं दी आपको, रसूलुल्लाह की दीवानी बनाने के लिए आपको दी थी, जो आपने कब्जा कर लिया। और आका दो अलैहिस्सलाम की सबसे पहली निस्बत हुजूर की थी, आपका वो गुलाम बना दिया। 720 घंटे होते हैं एक माह के, कितने? यहाँ से लेकर वहां तक जो करते हैं उनको मालूम। 720 घंटे में से 1 घंटा भी आपकी अहलिया हुजूर की महफिल में नहीं आती, तो इसका मतलब ये हो कि वो आपकी है ना, मुस्तफ़ा की नहीं। और रोज़ महशर मिशकात शरीफ खोलिए, बाबू इल्म वल एहतिसाम सुन्ना खोलिए। आका ने फरमाया, अल्लामा डॉक्टर रशीद साहब तायीद करें इस बात की कि मैदान महशर में अल्लाह पाक पूछेगा, तुझे सब कुछ दिया था, तुझे रिस्पेक्ट भी दी थी, माल जान ला दिया था, मेरे लिए क्या लाया? वो बड़ी अगर मगर करेगा। पाकिस्तानी होगा ना, बड़ा सियाना होगा, तो अल्लाह को भी पता ना कि कुंडी कितने लानी। अल्लाह फरमाएगा कज़िबता है ना, मेरे सामने आता झूठ बोलता, वहां तू बोलता था तो लोग समझ जाते थे, मगर यहाँ तू बात नहीं सकता। अब सुने हदीस के अल्फाज, उसकी टांगें बांध दी जाएंगी और मुंह के बल फसुक़बाला वजहिही फिन्नार, उसको मुंह के बल जहन्नम में डाला जाएगा कि ये मेरे लिए कुछ नहीं लाया। इसलिए मैं एक से गुजारिश करता हूँ, हफ्ते बाद अहलिया को घर में ज्यादा रखेंगे, डिप्रेशन का मर्ज ज्यादा होगा। हमारे पास भेज दें 2 घंटे की क्लास, उसको अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात बता दिए तो होगी। वीकली खवातीन जो मर्द हजरात हैं उनके हफ्ते वाले दिन सेकंड टाइम, क्योंकि 2 बजे वो फारिग होते हैं। एक बात। दूसरी बात ये भी आपने फिल्म देखी, ये रूहानी सेंटर का सारा अंदर आपको दिखाया गया। ये कोर्स हर 3 माह बाद 4 माह बाद लॉन्च होता है। अब इस बार बहुत बड़ा कोर्स लॉन्च हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्लासें हम ले चुके। मुराकबा क्या होता है, कैसे किया जाता है, रूहानी तज़किया कैसे होता है, तस्फिया नफ्स कैसे होता है, हुजूरी कैसे होती है, तजल्लियात कैसे होती है, ये कोर्स यहाँ होता है। हर हफ्ते के बाद एक अतवार का दिन 3 घंटे के लिए अपने बेटे हमारे हवाले कर दें। जहाँ इतना खर्चा आप औलाद पर करते हैं, वहाँ ये मुराकबा ही सिखा दें। कम अज कम 720 घंटे अगर एक माह में
آپ نے کچھ نہیں سکھایا، اس بچے کو سکھا دیں، جب آپ قبر میں جائیں گے تو قبر بھی آپ کے نور نالا نور ہوگی۔ دو باتیں، تیسری اور آخری بات، ہمارا سالانہ اجتماع شب برات کا انشاءاللہ ہو رہا۔ آپ حضرات کو آج ہی دعوت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایات اور توجہات کی خیرات لیں۔ یہاں کی کلاس لینے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جامعہ، جو ہماری ہفتہ وار درس قرآن خواتین اور مرد حضرات کے الگ الگ ہو۔ ماہانہ ہمارا محفل میلاد خواتین کی الگ ہوتی، مرد حضرات کی محفل تزکیہ نفس کی الگ ہوتی۔ اللہ پاک آپ کی حاضر قبول فرمائے۔ دعا کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل و مفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا تیرے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل معراج ہم نے تصورات میں سنی ہے، محبتوں میں سنی ہے، چاہتوں میں سنی ہے، اور اس قائد کی نسبتوں سے سنی ہے جس مرد کلندر نے اپنی محبتوں سے، چاہتوں سے، رغبتوں سے محفل معراج مصطفیٰ کے انوار بکھیر دیے۔ ہماری حالت تاجدار کائنات کا تن اور من گیا، اور ہماری روح اس معراج کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ مولا جتنے حاضرین آج اس محفل معراج میں تشریف لائے، سب کی دعائیں قبول و منظور فرما دے، سب کی تکلیفیں دور فرما، آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما، ہر ذلت سے، خوف سے، وحشت سے، بدنامی سے محفوظ فرما۔ مولا ہم سب کو حضور کی نوکری عطا فرما، آقا کی محبت کی نوکری عطا فرما، مشن کی نوکری عطا فرما، اور ایسی نوکری عطا فرما ہمارا جینا مرنا اس نوکری میں لگ جائے، آقا کی محبت میں لگ جائے، آقا کے پیار میں لگ جائے۔ مولا جن کے والدین نہیں ہیں ان کو حضور علیہ السلام کی محبت کے صدقے ان کی قبر کو جنت کے باغ بنا دے۔ جن کے والدین بیمار ہیں، تنحال ہیں، بدحال ہیں، پریشان ہیں، مختلف امراض میں جکڑے ہیں، مولا ان پر رحمت فرما دے۔ اس محفل معراج کے صدقے جتنے میرے احباب جو یہاں پر موجود ہیں اور جو دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں، مولا سب کی بگڑی بنا دے، سب کی بگڑی بنا دے، ہماری طبیعتوں میں تیزی فرما دے، عشق کا ذوق دے دے، شوق اور جنون دے دے۔ مولا ہماری طبیعتوں میں کمزوریاں دور کر دے، غفلتیں دور کر دے، ناچاکیاں دور کر دے، لا تعلقی دور کر دے، اور اپنی محبت کے صدقے ہمارے تعلق میں اپنی خیرات، تجلیات، انوار کے ایسے مظاہر پیدا فرما دے۔ مولا جو ہمارے پاس بیٹھے تیری محبت کی خوشبو لے کے جائے، تیرے پیار کی خوشبو لے کے جائے۔ آج اولیاء کی محبت کی باتیں سب حاضرین نے سنی، سامعین و سامعات نے سنی۔ عالمی اعتکاف گاہ میں ہمیں اعتکاف کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما، روحانی مرکز کا ممبر بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مشن کے ہر شعبے کے ساتھ مولا اس مرد کلندر کی اتنی عمر ہو گئی، اس کے سفید بالوں کا صدقہ ہمیں بھی ایسا ذوق اور شوق دے دے، ہمارے بچے، اہل و عیال، عائشہ اقربا اس مشن مصطفیٰ کے غلام بن جائیں۔ ہماری کاوش قبول و منظور فرما۔ بالخصوص میری ممانی صاحبہ کچھ دنوں سے شدید علیل ہے، مولا ان کے حال پہ کرم فرما دے۔ جتنے میرے احباب دائیں سے بائیں اور بائیں سے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہیں، مولا جن کی مائیں بیمار ہیں، جن کے گھر والے بیمار ہیں، سب پر کرم فرما دے، سب کے حال پہ لطف و کرم فرما۔ جن کی تکلیفیں ہیں، مہر شفیع صاحب ہیں یا جو بھی ہیں، جو مختلف مقدمات کے میں گرے ہوئے ہیں یا مختلف احوال میں جکڑے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہیں، یا جن کے بچوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، یا جن کے گھر میں مختلف اولاد کی پریشانیاں ہیں، تجھے تیرے حبیب کے معراج کا واسطہ ان کے حال پر بھی رحمت معراج کی خیرات عطا فرما دے، کرم کی خیرات عطا کر۔ اس ادارے پر کرم فرما، منہاج القرآن کے مشن پر کرم فرما، علماء کونسل کو کامیابی، کامرانی، ترقی عطا فرما۔ ہم سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے وسعت والا بنا دے، محبت والا بنا دے، پیار والا بنا دے۔ مولا اس مشن مصطفیٰ کی غلامی ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما۔ جن کے احباب، جن کے بچے اس ملک سے دوسرے ملک میں ہیں، احباب دوسرے ملک میں ہیں، ان کے روزگار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اور جو دور بیٹھے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مولا سب کی بگڑی بنا دے۔ جو عطیات دیتے ہیں، تعلق بہتر کرتے ہیں اور مختلف پروگرام میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، مولا ان کا شامل ہونا قبول فرما، اور مرکز کو آباد رکھ، منہاج القرآن کو ہمیشہ آباد رکھ، ہر دشمن سے وار سے محفوظ فرما، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عناد سے
ہم سب کو محفوظ فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. میری ہمشیرہ محترمہ 3 دن سے سخت دلیل ہے، مولا اسے شفا یابی عطا فرما. اور میرے جتنے احباب، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بیٹے، میری بیٹیاں جو سن رہے ہیں مولا حضور کے میراث کے صدقے ان کو خاص رحمت کی خیرات عطا کر، کرم کی خیرات عطا کر، محبت کی خیرات عطا کر، پیار کی خیرات عطا کر. مولا ہر ذلت سے بچا، خوف سے بچا، بدنامی سے بچا، ہر دشمن کے وار سے بچا. مولا جتنے بیٹھے ہاتھ اٹھائے تجھ سے تیرا کرم مانگنے، تیری محبت کی خیرات مانگنے، ان کو ہر کذب سے بچا، جھوٹ سے بچا، مکر و فریب سے بچا، ان کو ہر اس کام سے بچا جس سے بچنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہے، اور جس کے کام میں لگ جانے پر حضور راضی ہیں. مولا ہمیں بھی وہ ذوق اور شوق عطا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.